ٹرمپ نے ہر چیز انوکھی کر کے دکھائی ہے دنیا کو, تو آخر کار نوبیل پیس پرائز ایک نئے راستے سے ٹرمپ کے پاس پہنچ گیا. Trump's approval ratings are down and they keep getting down. He's doing these crazy things. There's a Venezuela ka takeover. Ye hua, wo kya. Kisi cheez se kuch fark nahi pad raha hai. These ratings are unhinged and they keep going down because ٹرمپ صاحب نے نہ صرف اس کے ساتھ تصویر کھنچوائی بلکہ اس کا شکریہ ادا کیا کہ جناب انہوں نے اپنا پرائز جو ہے وہ مجھے دے دیا ہے. اور مطلب یہ ایک مذاق لگتا ہے کہ خاص طور پر امریکی صدر اتنا اتاولا ہو جائے گا نوبل پیس پرائز لینے کے لیے. ٹرمپ صاحب کی یہ بڑی خواہش رہی ہے, بلکہ ہے بھی, کہ ان کو نوبل انعام جو ہے وہ دیا جائے, بلکہ وہ تو خود کہتے ہیں کہ میں نوبل انعام کا جو ہے وہ حقدار ہوں. عام امریکن is against Venezuela. ایک عام امریکن is against what he's saying in Greenland. Like people don't want these like self-waged wars. اور اب سمجھ میں آتی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ان کا پرابلم کیا ہے. ایک نئی خبر جو پچھلے 1-2 دن سے چل رہی ہے میڈیا کے اوپر, وہ بھارت کے 114 رافیل لینے کی ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وائی دے آر بائنگ دس ہیوج نمبر آف رافیلز. امریکہ کے ساتھ جس نے ڈیل کرنا ہے, یہ پوری دنیا کے لیے پیغام بھی ہے کہ اگر آپ نے ڈیل کرنا ہے تو آپ ٹرمپ صاحب کے بارے میں اچھے اچھے الفاظ کہیں, خوش آمدید ان کی خوشامد کریں. یہ جو وینزویلا ٹیک اوور ہے, it is in a way another oil heist to kind of prop up the dollar, right? Because the dollar has been going down steadily since 1970s. ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈائریکٹ فون کرے گا مودی تو کچھ معاملہ بنے گا, سیکرٹری کچھ نہیں کر رہا. حبیب صاحب, ٹرمپ نے ہر چیز انوکھی کر کے دکھائی ہے دنیا کو, تو آخر کار نوبیل پیس پرائز ایک نئے راستے سے ٹرمپ کے پاس پہنچ گیا اور ٹرمپ نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا. یہ بھی واضح کر دینا کہ وہ وینزویلا کی جو خاتون ہے جن کو ملا تھا پیس کا نوبل پرائز, اپوزیشن لیڈر ہے وینزویلا کی ماریا کورینا مچادو, اور ان کو یہ نوبیل پیس پرائز ملا تھا. اور وہ ایک بڑی مضبوط آواز سمجھی جاتی ہیں کچھ لوگوں کے مطابق وینزویلا میں لوگوں کے حقوق کے لیے. اور انہوں نے یہ پرائز جو ہے بیسکلی ڈیڈیکیٹ کیا ہے ٹرمپ کو, کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ ٹرمپ اس کے رائٹلی حقدار ہیں, کیونکہ انہوں نے 8 جنگیں رکوائی ہیں دنیا میں, امن کے لیے بہت کام کیا. مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں اس کی. ایک ہے کہ آپ خالصتاً اس کو ٹرمپ کے حوالے سے دیکھیں تو یہ آپ کو کافی احمقانہ سی حرکت لگتی ہے کہ ٹرمپ صاحب نے نہ صرف اس کے ساتھ تصویر کھنچوائی بلکہ اس کا شکریہ ادا کیا کہ جناب انہوں نے اپنا پرائز جو ہے وہ مجھے دے دیا ہے. اور مطلب یہ ایک مذاق لگتا ہے کہ خاص طور پر امریکی صدر اتنا اتاولا ہو جائے گا نوبل پیس پرائز لینے کے لیے کہ وہ کسی کا نوبل پیس پرائز پکڑے گا اور اس کے ساتھ تصویر کھنچوائے گا اور اس کا شکریہ ادا کرے گا, اور پوسٹ بھی کریں گے, اور اور اس پہ پھر اس کو پوسٹ کرے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت میں ڈپلومیسی کس طرح چل رہی ہے. ان کے ساتھ بھی لنچ میٹنگ ہوئی تھی, لنچ پہ وہ ملے ان کے ساتھ بھی. اچھا, تو وہاں پر اب آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں کہ جو لنچ میٹنگز ہوتی ہیں ان میں کیا ہوتا ہے. وہ جو کہا جاتا ہے نا دیر از نو فری لنچ, وہ امریکہ میں کم از کم ایک لنچ کی پرائس ہمیں پتہ چل گئی ہے کہ اس کے لیے آپ کو اپنا نوبل کا جو تمغہ ہے وہ دینا پڑتا ہے. اب اس کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ جس نے ڈیل کرنا ہے, یہ پوری دنیا کے لیے پیغام بھی ہے کہ اگر آپ نے ڈیل کرنا ہے تو آپ ٹرمپ صاحب کے بارے میں اچھے اچھے الفاظ کہیں, خوش آمدید ان کی خوشامد کریں, اور آپ ان کے لیے مطلب ان کے سامنے بچ جائیں تو شاید وہ آپ پر نظر کرم فرما دیں, بصورت دیگر آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جی وہاں پہ اور اس پہ سچ ہونے کی ضرورت نہیں, بس آپ یہ کہیں کہ جناب بھاگ لگے رہن, جیوندے رہو, سدا سہاگن, پتہ نہیں آپ جو دل آپ کا چاہتا ہے وہ کہہ دیں. اچھا, اس میں ایک مزے کی اچھا نہیں, آپ صرف یہاں تک نہ رہیں, صرف ٹرمپ کو نہیں, ٹرمپ کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی, اسٹیو وٹکوف کو بھی یہی پسند ہے, اسٹیو وٹکوف کے بیٹے کو بھی یہی پسند ہے کہ وہ تصویر میں کھڑا ہو, اس کے سائڈوں پہ وزیر اعظم کھڑے ہوں اور لوگ کھڑے ہوں, وہ اس کو اچھا لگتا ہے. تو یہ طریقہ کار چل رہا ہے اس وقت امریکہ کے اندر ڈپلومیسی کا. ایسا لگتا ہے کہ امریکہ جو سب سے بڑی پاور تھی اس میں کوئی ایسا گروہ برسر اقتدار آ گیا ہے جس کو نہ تو اپنی روایات کا پاس ہے, نہ دنیا کی سیاست کی اقدار کی کوئی فکر ہے. اور اب آپ کو جس امریکن ڈپلومیسی سے واسطہ پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو اٹھائیں. اور اب سمجھ میں آتی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ان کا پرابلم کیا ہے. حبیب صاحب, یہ تو بالکل جیسے شاہی درباروں میں پرانے وقتوں میں خوش آمدیں ہوا کرتی تھی, وہی والا ماحول بن گیا. بالکل وہ ماحول بن گیا. اچھا, اب اس میں اگر دیکھیں تو پہلے بھی انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں ڈیڈیکیٹ کر دوں گی, کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا کہ ٹرمپ از ویری مچ انٹرسٹڈ ان اٹ.
تو ٹرمپ نے بہت کوئی ویلکم بھی نہیں کیا, اور ٹرمپ نے تو پہلے ان کو ہیوملیٹ بھی کیا لٹرلی. انہوں نے کہا کہ شی ڈز ناٹ کمانڈ دا رسپیکٹ اینڈ سپورٹ آف دا پیپل آف وینزویلا. اور اس کے بعد آئی وازنٹ ایکسپیکٹنگ کہ اس ہیوملیشن کے بعد شی وڈ گو ہر سیلف دیئر, اور ایک لنچ میٹنگ ہوگی اور اس کے اندر وہ دوبارہ پیش. اسمارٹ پرسن دیئر فور, یہ شو کرتا ہے نا کہ بڑی اسمارٹ خاتون ہے وہ, لیکن انہیں سمجھ آ گئی وہی پیٹرن ہے نا. آپ دیکھیں یہ اسٹارٹ ہم ایسے بیچارے اپنے وزیر اعظم صاحب کو کہتے رہتے ہیں جنہوں نے وہ کہا یور ایگزمپلری لیڈرشپ اینڈ وہ 3-4 ایڈورب انہوں نے اور لگا دی. سلوٹ. ہاں یہ کام تو کیئر سٹارمر نے شروع کیا, دنیا کی سب سے بڑی سب سے پرانی جمہوریت ایکچولی, یہ کام تو کیئر سٹارمر نے کیا, اور اپنے ملک کے لیے بہترین ڈیل سب سے پہلے انہوں نے لے لی. آپ قازقستان کے صدر کو دیکھیں, یہ 4 دن پہلے وہ بیٹھے ہوئے تھے, he was just short of calling Donald Trump Jesus Christ. کیونکہ انہوں نے کہا you are sent by God, you have come from heaven. وہ تمام خصوصیات جو نعوذ باللہ مطلب یسوع مسیح کے ساتھ ایٹریبیوٹ کی جاتی ہیں, وہ قازق صدر نے ٹرمپ کے سامنے کی, اور وہ اتنے تحمل سے غور سے سن رہا تھا انہیں بیٹھ کے. مطلب اب دیکھیے تو یہ ایک دنیا میں ایک مذاق بن گیا نا کہ ایک ریٹک آدمی ہے, وہ پتہ نہیں مطلب ان کی ذہنی صلاحیتوں کے بارے میں امریکنز ہی زیادہ جانتے ہوں, لیکن بہرحال ڈیموکریسی ہے تو ڈیموکریسی میں وہ منتخب ہوئے ہیں, تو لہٰذا وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ قابل تنقید تو ہو سکتا ہے. ایک چیز یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحبہ بھی کہہ رہی تھی, ایک مونارکک اپروچ کہ وہ ڈائریکٹ ڈیل کرنے میں اپروچ رکھتے ہیں. اب ان کا خیال یوں کہ یوں ڈائریکٹ ڈیل کرنی ہے. اب کوئی سیکرٹری نہیں ہے بیچ میں, اب جی سیکرٹری اسٹیٹ بیچ میں سے فارغ ہے, سیکرٹری وار بیچ میں سے فارغ ہے, سیکرٹری کامرس وہ ہارورڈ لٹنے خود اگلے دن بتا رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈائریکٹ فون کرے گا مودی تو کچھ معاملہ بنے گا. سیکرٹری کچھ نہیں کر رہا وہاں پہ. اچھا ہے وہ بھی بزنس مین اور پرانا دوست ہے جس کو لگا ہوا ہے, سیم ایز اسٹیو وٹکاف, اور وہ جہاں جہاں پہ گفتگو چل رہی ہے وہ دربار ہی چل رہا ہے. نہیں, دوسرا ان کا طریقہ آج کل جو ان کا دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی فیملی بزنس کے ساتھ آپ بزنس کریں. ہاں بالکل, یعنی ایسی بزنس ڈیل دیں انہیں کہ جس میں انہیں کچھ نہ دینا پڑے, ہاں ٹھیک, بس سب کچھ ان کو ملتا رہے, تو ایسی بزنس ڈیل آپ کریں. He believes in transactions, not relationships.